ایک ہاتھ نعرہ رسالت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے استقبال کیجئے گا ہمارے معزز و محترم سلام کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان عالیہ، فیضان رضا، نعرہ ولایت۔ جناب حضرت علامہ مولانا سید زمان علی جعفر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضرہ کا شرف حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ مجھے بولنے کا اختیار ملا ہے تو میں آپ کے ہم آواز تو ہو سکتا ہوں، میں آپ کی حمایت کر سکتا ہوں، میں آپ کی حمایت کا اعلان کر سکتا ہوں، میں آپ کی تاریخ میں شان اور قصیدے کو پڑھ سکتا ہوں۔ سرکار کے غلاموں کے قصیدے کے لیے سرکار نے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کا وکیل بنایا ہے۔ مبارک ہو بس عاشقان رسول کے جمع مجاہدین کے حوصلوں کو مبارک ہو، مبارک ہو اہل سانگڑ کے سنی مسلمانوں کو مبارک ہو عاشقان مصطفیٰ کا۔ اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی ایسے توفیق عطا فرمائے، ہماری جانوں کو سرکار کے ناموس میں قربان کر دیا جائے، شاید یہ ہمارا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پسند ہو اور کل قیامت میں ہم آئیں تو اس طرح آئیں کہ اپنا خون لے کر آیا رسول اللہ۔ یہ وہ خون تھا کہ جو آپ کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہماری ماں نے ہمارے بدن میں ڈالا تھا، اس خون کو ہم نے آپ کے ناموس پر بہا دیا ہے، آپ کی عزت کے لیے بہایا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے عشق قبول فرمائے۔ تو یہ سبب تھا میرا یہاں آنے کا۔ اور دوسری بات، آپ نے نعتوں کے انداز بھی سنے یہاں پر، محمد ناصر عزیز کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، محمد سلیم اتاری صاحب کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہ جتنے نام ابھی رئیس بھائی نے بتائے کہ یہ سب میرے ساتھ آئے ہیں، یہ کس لیے آیا ہے؟ یہ سب اس تحریک کے ساتھی بننے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کی حمایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ محمد ناصر عزیز کے پاؤں میں فریکچر تھا، میں نے ان سے درخواست کی، ان کے جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ آج 6 سے زیادہ پروگرام کراچی میں تھے، لیکن میں نے ان سے درخواست کی چلو ناموں سے رسالت کا معاملہ ہے، حضور کی محبت میں ایک گزارا ہے، چلو سرکار کی محفل میں نعت پڑھنا یہ بھی محبت کا ایک نکال ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دل کسی نہ کسی طلب میں لگ جاتا ہے۔ آج خالی سطح آنا ہے تو سرکار کے لیے، صرف سرکار کی یاد ہے، سرکار کو بنانے کے لیے اتنی دور سے یہ چل کر آئے، جس طرح بھی آئے، تکلیف کی حالت میں آئے، پاؤں میں فریکچر ہے، لیکن آئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے، جو لوگ آئے اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ اس لیے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیٹھ کر سننے وقت نہ جائیں، انشاءاللہ امید ویسے ہی آپ بیٹھے رہیں، ویسے ہی امید ہے انشاءاللہ آپ کے لذت کام و قدر کا بھی اہتمام کیا گیا، آخر محفل میں انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہے، امید ہے آپ ایسے بھی بیٹھیں گے، لیکن رسول کو کھانے کی طرف نہیں لینی چاہیے، سرکار کا ذکر ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ سرکار علیہ السلام کی شان کی میں نے ایک آیت مبارکہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد کیا، بالکل اسپیکر لاؤڈ اسپیکر بنا دیں، اس کی گونج وغیرہ سب کچھ بھی نہیں۔ سرکار علیہ السلام کی شان مبارکہ کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کے خوف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب چاہیے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ضرور ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّمُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ اس محبوب ذیشان کی تعظیم اور توقیر کرو، اس کی تعظیم اور اس کی توقیر کرو۔ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اور اس محبوب پاک کی تعظیم و توقیر کرنے کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا۔ 3 درجے بیان کیے معیار ایمان اور معیار عمل کے۔ پہلا درجہ فرمایا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، سب سے پہلا درجہ ایمان کا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان۔ دوسرا درجہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد اب تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس محبوب کی نعتیں سنایا کرو، اس محبوب کی تعظیم کیا کرو، توقیر کرو، ادب بجا لاؤ۔ پھر فرمایا تیسرا درجہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ آپ ذرا سی توجہ فرمائیے، صاحب ایمان اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ایمان لاؤ، پہلا درجہ ہوا ایمان کا۔ دوسرا درجہ کیا عمل کا فرمایا؟ نہیں، آیت پر غور فرمائیے، اللہ نے سب سے پہلے ایمان لانے کا حکم دیا، اس کے بعد اپنی بارگاہ میں جھکنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا بعد میں تسبیح بیان ہوگی، پہلے محبوب کی تعظیم کر کے دکھا، محبوب کی شان بیان کرنا، پہلے محبوب کی توقیر کا حکم دیا، سرکار علیہ السلام کی تعظیم پہلے ہے، پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے سرکار علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے ظاہر فرمایا پہلے تو ایمان کا ذکر ہے کہ صاحب ایمان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، پھر فرمایا ایمان اس کا مقبول ہوگا جس کے ایمان کی پہچان یہ نظر آئے اس کے اندر کہ وہ حضور علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کرتا ہے۔ اب جس کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ عزت اور تعظیم کرے، اس کے بعد اگر وہ عمل کر رہا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت کرے، حج کرے، جو نیک عمل کرے، تعظیم و توقیر کے ساتھ اگر یہ کر رہا ہے تو یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ اور اگر کوئی تعظیم مصطفیٰ کو چھوڑ کر ایمان کا بھی دعویٰ کرے، عمل کا بھی دعویٰ کرے، قرآن نے وہ مدار ایمان اور عمل کا قرآن میں بیان ہی نہیں فرمایا۔ بیان کیا ہوا؟ ایمان لاؤ اور سرکار کی تعظیم، محبوب کی تعظیم۔ میری گفتگو کے 2 حصے ہیں، ایک محبت، ادب اور تعظیم، اور ایک اس تعظیم کے خلاف جو کرے اس کا کیا معاملہ ہے۔ پہلی بات سن لیجیے کہ سرکار کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے، سرکار کی تعظیم کیسے کرے۔ تو آئیے، جب کوئی مثال کسی کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو مثال سے بتا دیتے ہیں، علماء سے آپ نے بہت دفعہ سنا، بارہا سنتے رہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا نام آپ نے سنا، مسلمانوں نے سنا ہے؟ صلح حدیبیہ، فتح مکہ سے پہلے کفار اور سرکار علیہ السلام کے درمیان ایک صلح ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی، اس لیے اس صلح کا نام صلح حدیبیہ پڑ گیا۔ ایک معاہدہ ہوا، نہ لڑنے کا، نہ جنگ کرنے کا، کچھ شرائط طے ہوئی۔ وہ شرائط جس مقام پر طے کی جا رہی ہیں، قافلوں کی طرف سے پہلے ایک شخص آئے، وہ یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں کہ اصحاب محمد کتنے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، کچھ تھوڑی سی نگرانی کرنے کے لیے آئے۔ جب نگرانی کر کے واپس گئے تو جا کر کہنے لگے، اے کفار مکہ، اے مکہ کے سرداروں، ان سے نہ لڑنا کیونکہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے، تم ہار جاؤ گے۔ حالانکہ سرکار کے کسی غلام کے پاس ہتھیار نہیں تھا، 1400 صحابہ کرام سرکار کے ساتھ تھے، کسی غلام کے پاس ہتھیار نہیں تھا، کیونکہ سب کے سب احرام کی حالت میں تھے، سب کے سب، اور احرام کی حالت میں کسی پرندے کو بھی مارنا منع ہے، کسی چیز کو مارنا منع ہے، جس کے بدن پر احرام آ جائے اور وہ احرام کی نیت کر لے تو نیت کرنے کے بعد اس پر بہت سی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بہت سے عام کام جو عام زندگی میں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے منع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شکار بھی اس کے لیے منع ہوتا ہے، شکار ہتھیار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ فرماتے تھے ہم احرام کی حالت میں تھے اور ہمارے پسندیدہ شکار ہمارے آس پاس پھرا کرتے تھے،
کہ اگر ہم پتھر سے چاہیں تو مار سکتے تھے مگر مارنے کا حکم نہ تھا، مارنے کا حکم نہ تھا۔ تو وہ لوگ دیکھ کر گئے اور کہنے لگے تم ان سے جیت نہیں سکتے۔ کفار نے کہا کیا بات ہے، ایسا ان میں کیا معاملہ ہے؟ جب ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں ہے، جب ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی سامان ہی نہیں ہے، تو پھر اگر ہم ان سے لڑیں اور ہار جائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے والے نے کہا، حضرت عروہ بن مسعود جو بعد میں صاحب ایمان ہوئے، اس وقت وہ یہ بیان کر رہے تھے، وہ جاسوسی کر کے گئے تھے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اصحاب محمد کو، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام سنے پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں نے اصحاب محمد کو، محمد کی، کیونکہ اس وقت کافر تھے اس لیے اس طرح سے نام لے رہے تھے، کہنے لگے میں نے اصحاب محمد کو اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کی مثال میں نے بادشاہان کیسر و کسرا کے اندر نہیں دیکھی۔ نہ ایران کے بادشاہ کے دربار کا وہ عالم ہے، نہ عراق کے بادشاہ کے دربار کا وہ عالم ہے۔ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، بڑے بڑے ان کے جلال کے منظر دیکھے، ان کی ہیبتوں کے منظر دیکھے، لیکن جو میں نے اصحاب محمد کو ان کے آقا محمد کی تعظیم کرتے پایا، ایسا میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا۔ یعنی تعظیم میں وہ تاثیر ہے کہ کافر پہ غالب آ جاتا ہے۔ اسی تعظیم کو دیکھ کر تو کہا نا کہ تم ان سے نہ لڑنا، کیونکہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ ایک جنگ میں سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، کہ جب لڑائی عروج پر تھی، ایک دن لڑتے رہے، فیصلہ نہیں ہوا، رات آئی، توجہ میری طرف کیجیے، بات میری سنیے، ایک دن فیصلہ نہ ہوا، رات آئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے، آج فیصلہ نہ ہوا، کل فیصلہ ہو جائے، جنگ ہم جیت جائے، دعا کریں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگو، خوب عبادت کرو، وضو کرو اور مسواک کرو، وضو کرو، مسواک کرو، مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار نے فرمایا مسواک کرو، سارے صحابہ بیٹھ گئے مسواک کرنے کے لیے۔ کافروں کے جو جاسوس رات کی جاسوسی کرنے کے لیے نکلے، انہوں نے دیکھا سارے مسلمان بیٹھے ہوئے دانت تیز کر رہے ہیں، سارے مسلمان۔ دوسرے دن جنگ کا فیصلہ ہو گیا، کافر ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ سرکار کی سنت کی ایسی ہیبت طاری ہو گئی، کافر سمجھے ابھی تک تو تلواروں سے لڑ رہے تھے، اب دانتوں سے بھی کچا چبا جائیں گے، تو نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار کی سنت کی برکت ہوئی کہ کافر ویسے ہی ہیبت کے اندر آ گئے اور ڈر کے مارے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں اے کفار تم ان سے نہ لڑنا، کیونکہ میں نے اصحاب محمد کو ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم و توقیر کرتے دیکھا کہ جو تمہارے کسی بھی دربار میں نظر نہیں آتی۔ وہ تعظیم کیا تھی؟ سنو، تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ کیا سکھایا صحابہ نے ہم کو؟ سرکار کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے؟ فرمایا بات یہ ہے، میں نے دیکھا 1400 ان کے غلام ہیں، 1400 ان کے صحابہ ہیں، جب ان کے آقا کو کھنکھار آتی ہے، کبھی وہ گلا کھنکھارتے ہیں، آپ کو بھی بلغم آ جاتا ہے نا گلے میں، تو کھنکھار آتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جب ان کے آقا کھنکھار کا ارادہ فرماتے ہیں، ابھی کھنکھارا نہیں، بلغم مبارک ابھی دہن مقدس سے باہر نہ نکلا، فرمایا ابھی کھنکھارنے کا ارادہ کیا، ادھر 1400 ہتھیلیاں پھیل گئی سامنے، اگر گرے تو زمین پہ نہ گرے، ان کے ہاتھوں پہ۔ کیا کوئی مثال ایسی دکھا سکتا ہے؟ اپنے بہت چہیتے دوست عزیز، اس کا تھوک ہاتھ میں لیجیے اور کھا جائیے، کیجیے گا؟ ذرا سالن میں ڈال دیجیے، کھائیے گا؟ پانی میں ڈال دیجیے، پیجیے گا؟ نہیں، کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہو، لیکن اصحاب محمد نے تعظیم کا وہ اعلیٰ معیار کر کے دکھایا، ادب کا وہ اعلیٰ معیار کر کے دکھایا کہ بتا دیا آقا کی تعظیم کرنی ہے تو اس طرح کر کے دکھایا۔ لوگ ناک پڑھنے پہ اعتراض کریں، سرکار کے صحابہ کو سرکار تھوک مبارک کو زمین پہ نہ گرنا دیں، اور نہ گرنے دیں تو کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگے گرنے تو نہیں دیتے تھے، یہ غلط بات ہے، جس کو مل جاتا وہ اپنے چہرے پہ ملتا، اپنے بدن کے اوپر مل لیا۔ عقیدہ کیا تھا کہ سرکار کے بدن سے جو لگی ہوئی ذرا سی چیز مل جائے، قسم سے ایمان یہ تھا کہ اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک اور ماجرا دیکھا، ادھر ان کے آقا نے اپنی بینی مبارک سے اپنا لعاب نکالنے کا ارادہ فرمایا، ناک سے، بینی ناک کو کہتے ہیں،
آب دینی نکالنے کا ارادہ فرمایا، ادھر میں نے دیکھا کہ وہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ گئے کہ پہلے میں ہاتھ بڑھاؤں گا، پہلے میں ہاتھ بڑھاؤں گا۔ ارے اس بات پر لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ملنی چاہیے۔ اس سے کوئی گھن نہیں کھا رہا، اسے لینا سعادت سمجھا۔ کیا ادب کا پیمانہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جب ان کے آقا نے وضو کیا، ان کے آقا نے جب وضو کیا، خدا کی قسم ایک قطرہ ایسا نہ تھا جو زمین نے دیکھا ہو، سب کا سب ان کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے چہرے پہ لیا، اپنے بدن کے اوپر رکھ دیا۔ جس کو تری نہ مل سکی اس نے دوسرے کے ہاتھ سے، گیلے ہاتھ سے اپنے سوکھے ہاتھ کو ملا اور اپنے چہرے کے اوپر لگا۔ یہ ہے ادب سرکار، یہ ہے تعظیم سرکار کی جو صحابہ نے کر کے دکھائی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ امام مالک کا نام سنا ہے؟ میری آواز پیچھے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے بھائیوں آپ کو؟ تھوڑی سی توجہ سے بات سن لیجیے گا، بہت پیار سے آپ نے اس محفل کو سنا ہے۔ سرکار سے ایسی محبت امام مالک نے کر کے دکھائی، سرکار کا بظاہر سامنے موجودہ دور تو نہیں دیکھا، سرکار کے سامنے تو موجود نہ رہے، سرکار کی صحابیت کا درجہ تو نہ ملا، سرکار کے وصال کے بعد پیدا ہوئے، صحابہ میں سے کسی کی زیارت کی، تابعین کی تو اکثر زیارت کی، خود تابعین میں سے ہوئے، اللہ تبا تابعین میں سے ہوئے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے کہا حضور حج ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، حج کر لیا، جو فرض ادا کر دیا۔ دوسرے سال پھر عرض کی حضور چلیے حج کرنے کے لیے، آپ کو موقع ملے تو آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بار بار جائیں گے نا۔ امام مالک مدینے میں رہتے تھے، ایک حج کر لیا تھا، دوسرے حج کے لیے جب پھر کسی نے کہا حضور چلیے حج کا زمانہ آیا، چلیے حج فرمائیے، آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، میں مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں۔ عرض کی حضور حرم پاک، کعبۃ اللہ، طواف کعبہ ہے، سعی صفا مروہ، مقام ملتزم، مقام ابراہیم، چاہ زمزم، فرمایا سب کچھ ہے، جو فرض تھا ادا کر لیا، اب نفل کے لیے جانا گوارا اس لیے نہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں میری موت مدینے سے باہر نہ آ جائے، کہیں میری موت مدینے سے باہر نہ۔ کبھی سواری پر سفر نہیں کیا مدینے میں، کبھی سواری پہ سفر نہیں کیا، یہ ان کے عشق کے کمالات بتا رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام کا نام اتنے ادب سے لیتے، اتنے ادب سے لیتے کہ سرکار کی حدیث، ابھی تو راہ چلتے ہوئے ہر آدمی بول رہا ہوتا ہے، حدیث میں سرکار نے کہا، حضور نے تو یہ فرمایا، ارے یہ تو سرکار نے کہا، ارے یہ کوئی ٹھیلا لگانے والا ہے وہ بھی سرکار کی حدیث بولتا جا رہا ہے، کوئی بھوسی ٹکڑے والا ہے وہ بھی حضور کی حدیث سنا دیتا ہے۔ امام مالک کا حال یہ تھا کہ ایک دن چل رہے تھے، حاکم مدینہ ساتھ میں چل رہا تھا، اس نے دوران سفر یہ کہا حضور ذرا میں آپ سے 20 حدیثیں، آپ سے میں فلاں حدیث کے معاملے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مسئلہ ذرا بتا دیجئے، وہ حدیث تو ذرا بتائیے۔ امام مالک نے فرمایا اس کے 20 کوڑے لگائے جائیں، اس کے 20 کوڑے لگائے جائیں، اس لیے کیونکہ قاضی القضا بھی تھے، آپ اپنے وقت کے چیف جسٹس بھی تھے، معزول نہیں تھے، برطرف نہیں تھے، چیف جسٹس تھے۔ اللہ اکبر، ایسے چیف جسٹس کہ جن کا احترام بھی حکمراں کیا کرتے، جن کا حکم حکمرانوں پر بھی چلا کرتا، جن کی عدالت میں حکمراں بھی حاضر ہوتے، وہ چیف جسٹس بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے، وہ قاضی بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا 20 کوڑے مارے جائیں۔ سبحان اللہ، کیوں حضور کیوں مارے جائیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کو اتنا ادب نہیں، سرکار کی حدیث اور راہ چلتے پوچھ رہے ہیں، سرکار کی حدیث ہے راہ چلتے پوچھ رہے۔ اللہ اکبر، حدیث کی شان اور یہ ہے، حدیث کا مقام یہ ہے کہ ادب سے، تعظیم سے، نفیس کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، اب ادب سے بیٹھ کر سرکار کا ذکر کیا جائے، اب سرکار کا بیان کیا جائے، راہ چلتے سرکار کا ذکر کر رہے، راہ چلتے سرکار کی حدیث پوچھ رہے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف تھا، یہ امام مالک کا قول ہے، یہ میرا قول نہیں، یہ امام مالک کا قول ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ایسی مثال دکھا سکتا؟ امام بخاری کا نام تو میں آپ کیا سب لیتے ہیں، اپنے بھی لیتے ہیں، غیر بھی لیتے ہیں، جو بھی ہیں مسلمانوں میں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے امام بخاری کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ امام بخاری کی تصنیف، تالیف کردہ کتاب صحیح بخاری، قرآن شریف کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ جامع کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری نے جب بخاری شریف کو نقل فرمایا، پڑھیے اٹھا کے سیرت امام بخاری کی، جب کوئی سرکار کی حدیث کو نقل کرتے، سرکار کی کوئی حدیث کسی سے ملتی، روایت فرماتے، نقل کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل فرماتے، غسل کر کے نئی پوشاک زیب تن کرتے، یعنی دھلی ہوئی پوشاک زیب تن کرتے، نئی پوشاک پہن کر
ایک مسلک بنی ہوئی تھی آپ کی، پہلے 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کرتے، اس کے بعد مسند پہ بیٹھتے، امامہ سر پہ لگاتے، اب سرکار کی اس حدیث کو لکھنا شروع فرماتے۔ کسی نے کہا حضور کیا حدیث لکھنے کی یہ شرط ہے؟ کیا حدیث کے لیے یہ شرائط ہے؟ کیا ایسا شرط میں ہے؟ کیا لازم ایسے ہی کرو؟ فرمایا نہیں، دل کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، سرکار کا نام لے رہا ہوں، سرکار سے محبت کر رہا ہوں، کیا ادب سے نہ کروں گا؟ کیا احترام سے نہ کروں گا؟ یہ ادب ہمیں صحابہ نے کر کے دکھایا۔ تو جہاں ادب کی بات ہے، ہمارے لیے مثال اور ماڈل صحابہ کرام کے نام۔ میں نے حدیث شریف کے اندر پڑھا بھی اور اپنے علماء سے سنا بھی، سرکار سے ایسی محبت صحابہ نے کی، ایسی تعظیم کی، ایسا ان کا عشق رچ بس گیا تھا ان کے دل و دماغ کے اندر۔ سبحان اللہ، سماعت فرمائیے، ایک صحابی رسول حدیث بیان کر رہے ہیں اپنے طالب علموں کے اندر، ایک مجمع میں حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کرتے کرتے اچانک ہنسی آ گئی، مسکرانے لگے۔ بات مسکرانے کی نہیں تھی، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے خود پوچھا، لوگوں مجھ سے پوچھو کہ میں ہنسا کیوں ہوں، مجھ سے پوچھو تو کہ میں مسکرایا کیوں ہوں۔ کہا حضور کیوں مسکرائے؟ فرمایا اس لیے کہ جب آقا نے یہ حدیث بیان کی تھی، اسی مقام پر آپ کے چہرے پہ بھی تبسم آ گیا، آپ بھی مسکراتی ہیں۔ تو دیکھو عشق کیسا رچا بسا، تعظیم کیسی کر کے دکھائے، جب وہ مقام آئے گا خود بخود چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، کیونکہ سرکار کی اس ادا کو دیکھا، سرکار کی ادا سے ایسا پیار۔ پھر ایک صحابی رسول ہے، سرکار علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے کرتے اپنا دانا ہاتھ اپنی دانی ران کے اوپر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میں نے ایسا کیوں کیا؟ پوچھا گیا، فرمایا جب سرکار نے یہ روایت بیان فرمائی تھی، اسی مقام پر سرکار نے بھی یہی کام فرمایا تھا۔ تو جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں، اتباع رسول کی نیت کر کے یہی کام کر لیا کرتا ہوں، یہ ادب رسول۔ اچھا، ہاتھ مارنا اپنے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ مسکرانا بھی اختیار میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا کہ مگر رونا اختیار میں ہے؟ کمال عشق دیکھیے، اور عشق کا ایسا معیار دیکھیں جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ایک صحابی رسول حدیث بیان کرتے کرتے اچانک زاروں قطار رونے لگ گئے۔ بات کوئی ایسی رونے والی شاید نہ تھی، لیکن آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ پوچھا حضور رو کیوں رہے ہیں؟ کیا بات ایسی ہو گئی کہ رونا آ گیا؟ فرمایا میرے آقا نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تھی، اسی مقام پر جب پہنچے تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آج عاشق یہ حدیث بیان کر رہا ہے تو اس مقام پہ پہنچ کے عشق کی یہ کار فرمائی دیکھو، عشق کی یہ شادمانی دیکھو، عشق کی معراج دیکھو کہ جب عاشق نے وہ مقام بیان کیا تو آنکھوں نے خود بخود آنسو بہانا شروع کر دیا۔ یہ عشق ہے، یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے۔ اور آئیے آخری بات اس ادب کے پہلو کے حوالے سے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے بڑے پیارے صحابی، بڑے سچے جانصاف، کفار نے انہیں پکڑ لیا اور چاہا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ کفار نے ان کو پھانسی کے پندے کے اوپر لگانا چاہا تو پوچھا اے خباب یا اے خبیب، دونوں میں سے کوئی صحابی نام میرے ذہن میں پورا نہیں آ رہا، کہا یہ بتاؤ کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، مرنے والے سے آخری خواہش تو پوچھ لی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھنی ہے مجھے، اس کی اجازت دے دو۔ ٹھیک، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، تھوڑا سا تاخیر ہو گئی، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، یعنی تھوڑی دیر تک پڑھ لی نماز۔ خیر نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد کہنے لگے کہ تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ موقع مل گیا ہے، اور آج یقین جانو کہ دل یہ چاہ رہا تھا جتنا لطف اس نماز میں آیا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ دل یہ چاہ رہا تھا سجدہ بھی طویل کروں، رکوع بھی طویل کروں، قیام بھی طویل کروں، لیکن اس ڈر سے میں نے اس میں طوالت نہیں کی، کہیں تم ایسا نہ سمجھ لو، کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ محمد عربی کا غلام ہے، موت کے خوف سے مہلت چاہ رہا ہے، موت کے خوف سے مہلت چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھانسی کا پندہ گلے کے اندر ڈالا۔ کفار میں سے ایک نے کہا اے خباب، ابھی تمہارا دل یہ نہیں چاہ رہا کہ جس کے نام لینے کی وجہ سے آج یہ تمہارا حال ہوا ہے، کاش تم اس جگہ سے فارغ ہو جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ، پھندا تمہارے گلے سے نکل جائے اور تم اپنے بیوی بچوں میں جا کے خوش و خرم اور آباد ہو جاؤ، اور جس کی وجہ سے تم یہاں پھنسے ہو معاذ اللہ
جس کا نام لینے سے تم یہاں کھڑے ہو، آج تمہاری جگہ اس کے گلے میں پھندا آ جائے؟ کیا تمہارا یہ دل نہیں چاہ رہا؟ انہوں نے مزے لینے کے لیے کہا، سنیے جواب عاشق رسول کا۔ حضرت خباب نے فرمایا، تم یہ کہتے ہو کہ پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں چلا جائے اور میں آزاد ہو کے اپنے بیوی بچوں میں خوش ہو جاؤں؟ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں، مجھے پھندا کیا ڈرائے گا؟ ارے پھندا تو ان کی بارگاہ سے، یہ تو انعام ہے جو ان کے لیے میں قربان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم جان جائے تو جائے، مگر یہ گوارا نہیں کہ سرکار کے پاؤں اقدس کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، سرکار کو اتنی سی بھی تکلیف پہنچ جائے۔ خدا کی قسم یہ عشق و محبت کے پیمانے تھے جو انہوں نے کر کے دکھا دیے۔ ایسے پیمانے اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی سرکار کے ناموس پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں بھی لوگوں نے کر کے دکھایا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، غازی عبد القیوم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایسے مینارے ہیں کہ جنہوں نے سنا کہ سرکار علیہ السلام کی کسی نے گستاخی کر دی، سرکار کی بارگاہ میں کوئی گستاخانہ کلمات لکھ دیے، کسی نے ایسی کتاب لکھی کہ جس میں سرکار کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کی، معاذ اللہ رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی گئی۔ ایک خطیب کھڑے ہو کے مجمع میں بیان کر رہے تھے، مجھ جیسا بے عمل نالائق کھڑا ہو کے مجمع میں بیان کر رہا تھا کہ لوگوں فلاں ہندو نے ایسی کتاب لکھی، حضور کی شان میں گستاخی کی۔ آپ لکڑیاں کاٹنے والے، لکڑہارے تھے، بے پڑھے، کچھ علم نہ رکھتے تھے، نہ عالم دین تھے، نہ حضرت تھے، نہ مولانا تھے، نہ علامہ تھے، نہ حافظ تھے، نہ قاری تھے، بظاہر یہ کوئی القاب نہ تھا، بظاہر کچھ بھی ایسا تمغہ امتیاز نہ تھا۔ آپ سیدھے سادے کلمہ کو مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ لینے والے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو لینے والے، سرکار کے عاشق، سرکار سے محبت کرنے والے، سبحان اللہ، اس مجمع میں چلتے چلتے کھڑے ہوئے، کان لگا کے سنا کہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ جب بات سنی تو پتا چلا فلاں ہندو نے جس کی دکان اس مجمع کے اندر ہے، اس بازار کے اندر ہے، اس نے سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے اور وہ واجب القتل ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے۔ وہاں تو مطالبات ہو رہے تھے، آپ کی کلہاڑی آپ کے کاندھے کے اوپر تھی، آپ وہیں سے مڑے، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ وہیں سے مڑے الٹے قدموں گئے اس کی دکان پر، تلاش کیا، پوچھا، دریافت کیا، معلوم کیا، جب مل گیا کلہاڑی کا وار کیا اور اس کو ہلاک کر دیا، اس کو قاتل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر، پکڑ لیے گئے۔ بھئی یہ کام تو جذبات میں کر دیا، قانون نے تو گرفت کرنی تھی، پکڑ لیے گئے، قانونی سزا ملنی تھی، پکڑ لیے گئے، بند کر دیے گئے۔ محمد علی جناح نے مقدمہ لڑا، بانی پاکستان محمد علی جناح وکیل ہوئے، ان کے وکالت کی، اور ایک نقطہ اس کے اندر یہ پیش کیا کہ اگر حالت جنون میں کوئی شخص ایسا کر دے تو اس کے ساتھ اتنی رعایت کر دی جائے کہ اسے موت کی سزا پھانسی نہ دی جائے، عمر قید میں تبدیل کر دی جائے، اتنی سزا نہ ملے، یعنی فرق صرف اتنا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، محمد علی جناح کی طرف سے پیغام آتا ہے، غازی علم الدین شہید جیل کے اندر بند ہے، محمد علی جناح کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ جب آپ سے عدالت میں پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے مارا ہے، تو بس اتنا کہہ دینا مجھے پتا نہیں کہ کیسے ہو گئے، مجھے ہوش نہیں، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا جب یہ کام ہوا۔ اللہ اکبر، غازی علم الدین شہید نے مسکرا کے فرمایا، جناح صاحب آپ مجھے موت سے بچانا چاہتے ہیں، آپ مجھے اس دنیا میں چند دن اور جینے کا کچھ دن دلوانا چاہتے ہیں؟ ارے میں تو موت کی دنوں رات آرزو کر رہا ہوں، میں تو مرنے کی آرزو کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا کا وعدہ ہے، سرکار کے نام اس پہ قربان ہوں، روز سرکار کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، ادھر تو یہ انتظار ہے، ادھر جان جائے، ادھر پھانسی کا پھندا کھچے، ادھر سرکار اپنے دست مبارک سے لب کوثر عطا فرما دیں، جام کوثر عطا فرما دیں۔ آپ مجھے اس نعمت سے بچانا چاہتے ہیں؟ ارے میں 100 بار کہوں گا، میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے، میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے، میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عشق کے نظارے یہ صحابہ کے دور کے نہیں تھے، یہ ہمارے دور کے ہیں، یہ اب سے کچھ سالوں کے پہلے کی ہیں۔ آج بھی مسلمان کا ایمان، مسلمان کا عقیدہ، مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے، ہم بد عمل ہیں، ہم بد کردار ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، مگر ہم بغیرت اتنے نہیں ہوئے کہ ہم سرکار کی ناموس پہ قربان نہ ہو جائے، ہم سرکار کی عزت کے لیے نہ نکلے،
ہم سرکار کی عزت کے لیے اپنا جان و مال نہ قربان کریں؟ اتنا بھی بغیرت مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اتنا بغیرت مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو بغیرت ہو جائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کچھ بھی ہو لیکن سرکار کے نام پر جان قربان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہ عشق عطا فرمائے، عمل کی بھی دولت عطا فرمائے، نمازی بھی بنائے، حاجی بھی بنائے، غازی بھی بنائے، سب کچھ بنائے، اور اپنی راہ کا مجاہد بھی بنائے، اپنے محبوب پہ قربانی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ تو تھے عشق و محبت کے ایک روح۔ اب دوسرا روح مختصر لفظوں میں آپ سماعت فرمائیں۔ اب جو سرکار کی گستاخی کرے، یہ تو ادب کے طریقے میں نے آپ کے سامنے بتایا، تعظیم کے طریقے بتائے۔ اب جو سرکار کی گستاخی کرے، سب سے پہلے قرآن سنیے، سب سے پہلے قرآن کا فیصلہ سنیے۔ قرآن نے ایک بڑا عجیب فیصلہ دیا، سورہ نون والقلم اٹھا کے پڑھیے۔ ایک شخص تھا ولید ابن مغیرہ، کافروں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، ولید ابن مغیرہ۔ توجہ سن رہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ولید ابن مغیرہ نے سرکار علیہ السلام کو بہت ستایا، بہت تنگ کیا۔ ایک دن اس نے آ کے سرکار کو معاذ اللہ مجنون کہہ دیا، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نواشا۔ قرآن نے نقل کیا اس کا قول قرآن نے نقل کیا، میں وہی بتا رہا ہوں۔ اس نے سرکار کے لیے جب یہ کلمہ کہا، سرکار کا دل دکھ گیا، افسردہ ہو گیا۔ دل سرکار کا دکھتا تھا، راضی رب فرماتا، دل جوئی رب فرماتا۔ رب نے قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ پہلے تو فرمایا، اے محبوب ہم رب ہو کے یہ قسم اٹھا کے بیان کرتے ہیں، ہم قسم اٹھا کے بیان کرتے ہیں محبوب تم مجنون نہیں ہو۔ رب نے فرمایا تم مجنون نہیں ہو، بلکہ تم تو وہ ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم تو اخلاق کے عظیم درجے کے پر پائے، تم اخلاق کے عظیم۔ پہلے نعت فرمائی سرکار کی، پہلے سرکار کی نعت فرمائی، دلجوئی کی، پہلے سرکار کی دلجوئی فرمائی۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب تم گھبراؤ نہیں، جو تمہارا بدگو ہے، جو تمہارا مخالف ہے، ہم اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی برائی، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، خیانت دار ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، 5 دھوکہ دیتا ہے، بات پوری نہیں کرتا، جھگڑالو ہے، لڑائی کرتا ہے۔ 9 عیب بیان کرنا۔ 9 قرآن اٹھا کے پڑھ لینا بھائی، آپ کے گھر میں سب میں قرآن، سب کے گھروں میں ہے نا قرآن؟ سورہ نون والقلم اٹھا کے پڑھیے گا شروع سے ہی، میری باتیں آپ کو مینو عن وہاں نظر آ جائیں گی۔ اللہ نے 9 عیب بیان کرنے کے بعد 10واں عیب بیان کیا۔ 10واں عیب یہ بیان کیا، محبوب گھبراؤ نہیں، جو تمہاری برائی کر رہا ہے اسے خود نہیں پتا کہ وہ اپنے باپ کی اولاد ہے کہ نہیں، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ زانی ہے، وہ زنا کی اولاد ہے، حرام کی اولاد ہے، حلال کی اولاد نہیں ہے۔ ایک نتیجہ اور ایک فیصلہ تو یہ ثابت ہو گیا، یاد رکھنا میرا یہ جملہ، قرآن سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، جو سرکار کی گستاخی کرے گا وہ حلال کی اولاد نہیں ہے۔ جو سرکار کی گستاخی کرے گا وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ کہتا رہے میرا باپ کون ہے، ولید ابن مغیرہ بھی تو کہتا تھا میرا باپ مغیرہ ہے، وہ بھی کہتا تھا، آج تک کہتا تھا۔ جب سرکار نے آیت پڑھ کے سنائی، اس نے کہا حضور 9 عیب تو میں نے جو سنے وہ مجھ میں ہیں، 10واں عیب تو اس کی تصدیق میری ماں کرے گی۔ اس کی تصدیق کون کرے گا؟ بھائی ماں کر سکتی ہے نا کہ میں حلال کا ہوں یا حرام کا، کون بتائے گا؟ صرف ایک چیز، ایک شخص بتا سکتی ہے، وہ ہے ماں، کہ میں حلال کا ہوں یا حرام کا۔ دوڑتا ہوا گیا، اپنی ماں کو نیچے گرایا، بڑی روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ماں کو زمین پہ لٹایا، غصے میں تلوار نکالی، سینے پہ بیٹھ گیا، تلوار رکھی گردن پر اور پوچھا ماں یہ بتا میں حلال کا ہوں کہ حرام کا؟ ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے فرمایا ماں نے کہا بیٹا اگر تو حلال کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ کبھی نہیں بیٹھتا۔ پہلی دلیل تو حرام کی یہ ہے، اللہ سے توبہ کرو جو ماں کا دل دکھاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرو جو ماں کا دل دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا
قرآن میں کہ وہ حلال کا نہیں. اب دلیل حدیث دے رہی ہے. ولید بن مغیرہ نے پوچھا ماں بتا میں حلال کا ہوں یا حرام کا؟ ماں نے کہا بیٹا تو حلال کا تو اپنی ماں کے سینے پہ نہیں بیٹھتا. بات یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا, چرواہے سے بلا کے منہ کالا کروایا گیا تاکہ اس کی نسل برقرار رہے, کسی کو پتہ نہ چلے, تو پیدا ہوا, تو فلاں چرواہے کی اولاد ہے, حرام کی اولاد ہے, تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر. ثابت ہو گیا کہ قرآن نے سچ فرمایا, اللہ نے سچ فرمایا, کیونکہ ہر بات دنیا سے چھپی رہ سکتی ہے, رب سے چھپی نہیں رہ سکتی. سرکار علیہ السلام سے چھپی اس لیے کہ ان کا رب انہیں خبر دے دیتا ہے, ان کا رب انہیں بتا دیتا ہے, اور وہ باتائے الہی دنیا کو بھی خبر دیتے ہیں, دنیا کو بتاتے ہیں. ولید بن مغیرہ کی ماں کے ساتھ جو چیز تنہائی میں پیش آئی رب نے اپنے محبوب کو بتائی, اور محبوب نے مجمع کے اندر بتائی, محبوب نے مجمع کے اندر بتائی. ولید بن مغیرہ حرام کی اولاد ہے, اور قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں قیامت تک جو سرکار کی گستاخی کرے گا, اصول قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں, وہ حلال کی اولاد نہیں ہے, حرام کی اولاد نہیں. اس لیے گھبراؤ نہیں. ایک بات کہیے کہ جو سرکار کا گستاخ ہے وہ تمہارا بھائی نہیں ہے تمہارا بھائی, تمہارا چچا ہے, تمہارا باپ ہے, تمہارا عزیز ہے نہیں. کسی سے تعلق اگر ہے تو سرکار سے نسبت کی وجہ سے, باپ ہے تو کلمے کی وجہ سے, ماں ہے تو کلمے کی وجہ سے. اگر کلمہ بدل جائے تو ماں نہ رہے, باپ نہ رہے. اگر کلمہ بدل جائے, کوئی سرکار کا گستاخ ہو جائے, چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو, اب باپ کہو گے اس کو. اگر سرکار کا گستاخ ہو جائے, بھائی کیوں نہ ہو, بھائی کہو گے اسے نہیں. اب بھائی ہونا نہیں دیکھا جائے گا, گستاخ ہونا دیکھا جائے گا. پہلے بھائی تھا جب تک سرکار کا کلمہ پڑھتا, آج سرکار سے منہ موڑا تو بھائی سب رشتہ گیا. اللہ اکبر. تو جو اس کام کو کرے گا, قرآن نے فیصلہ کر دیا وہ حلال کی اولاد نہیں ہو سکتا. یہ تو پہلا قرآن فیصلہ میں نے سنا. دوسری بات, حضرت عمر رضی اللہ تبارک تعالی عنہ, آپ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک یہودی کو لے کر آیا, اور یہودی کو لے کر آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا. اے عمر آپ فیصلہ کر دیجیے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے فیصلہ کر دیتا ہوں. کیا مسئلہ؟ ایک مسلمان بظاہر اور ایک یہودی, دونوں میں جھگڑا تھا. فیصلہ کرانے حضرت عمر کے پاس آئے, کیونکہ حضرت عمر فیصلہ کرنے والے بڑے جری مشہور تھے, عدل کرنے والے مشہور تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا. مسلمان بظاہر جو مسلمان بنا ہوا تھا حقیقت میں منافق تھا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا چکا تھا اور فیصلہ کروا چکا تھا, لیکن سرکار نے حق و انصاف سے فیصلہ کرتے ہوئے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہ دیا, یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. جو مسئلہ بیان کیا گیا, فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ یہودی کے حق میں دیا. باہر نکلنے کے بعد اس بظاہر مسلمان ہونے والے نے, کلمہ پڑھنے والے نے, نمازیں پڑھنے والے نے, اس نے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں, چلو عمر سے فیصلہ کرواتے, چلو عمر سے فیصلہ. یہودی نے کہا حیرت ہے, تم اپنے نبی سے فیصلہ کروا لیا اور تمہیں یقین نہیں آتا اس فیصلے پر. چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی, اس کو بھی دیکھ لیتے. چلے گئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر سے فیصلہ چاہا. حضرت عمر نے مسئلہ سننے کے لیے جب بات کی, اس یہودی نے کہا اے عمر مسئلہ بعد میں سنیے گا, پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے, ہم ان کے دربار میں گئے تھے, اور یہ شخص جو یہاں بیٹھا ہے آپ سے مسئلہ حل کرانے کے لیے آیا ہے, یہی مسئلہ اس نے حضور سے پوچھا تھا, اور حضور نے اس کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا, مگر یہ مان نہیں رہا, یہ چاہتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں. آپ نے فرمایا اچھا یہ ہو چکا ہے, اچھا یہ بات ہے. فرمایا ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر تشریف لے گئے, اندر سے اپنی تلوار نکال کے لائے, نکالی تلوار اور ایک ہی وار میں سر قلم کر دیا منافق. اللہ اکبر. کوہرام مچ گیا, لوائفین میں کوہرام مچ گیا. کہنے لگے مسلمان کو مار دیا عمر نے, مسلمان کو مار دیا عمر نے. اللہ اکبر. وہ لوائفین نے سرکار کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیا, استغاثہ دائر کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر نے فلاں مسلمان کو مار دیا, عمر نے کلمہ گو کو مار دیا. اللہ اکبر. عمر کو بلایا گیا, عمر تشریف لائے. ابھی عمر نے کوئی وضاحت بیان کی نہ تھی, قرآن کی آیات کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا محبوب عمر نے کسی مسلمان کو نہیں مارا, تیرے گستاخ کو مارا ہے, اور یہ اس کی گستاخی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہی نتیجہ رکھا ہے, جس کو تم فیصلہ کر دو اور وہ اس پر دل سے یقین نہ کرے, اس کا یہی انجام ہونا چاہیے.
معلوم یہ ہوا جو سرکار کے کہے ہوئے پہ یقین نہ رکھے، جو سرکار کے فرمان سے منہ موڑے، ارے فرمان سے منہ موڑے کہ ذات سے منہ موڑ لے؟ جو فرمان سے منہ موڑے اس کا یہ حال ہو، جو سرکار کی ذات کا انکار کر دے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ وہ حرام کا ہے، اور حدیث سے ثابت ہوا کہ ایسے کا نتیجہ اس دنیا سے جہنم مطلب ہے، کہ اسے جہنم واصل کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دور چونکہ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں، ہمیں مملکت کے پابند ہیں، ہمیں قانون کے پابند ہیں، اس لیے قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو تو اصولی اور قانونی موقف یہ ہے کہ اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے ان بھائیوں نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کرانے کے لیے ابھی تک جو راستہ اختیار کیا وہ قانونی ہے، وہ لیگل ہے، وہ ہے جس کو حکومت پاکستان بھی کہتی ہے، آئین پاکستان بھی کہتا ہے، اور آئین پاکستان میں دفعہ درج ہے 295C 295C دفعہ آئین پاکستان کی سب کے لیے ہے کہ جس نے سرکار علیہ السلام کی شان میں یا کسی بھی انبیاء کی شان میں، صرف سرکار ہی نہیں، ہماری نظروں میں تو سارے انبیاء محترم ہیں، ہم وہ نہیں جو اپنے نبی کی شان بیان کریں معاذ اللہ دوسرے نبی کو گالی دیں، نہیں، مسلمان سب نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پر یقین رکھتا ہے، سب کی تعظیم کرتا ہے۔ 295C میں درج ہے کہ کسی بھی نبی کی توہین کرنے والے کو واجب القتل قرار دیا جائے گا، اور مملکت اس بات کا اہتمام کرے گی کہ اسے پھانسی کی سزا دی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس شخص نے اس شہر میں سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس شخص کو جلد سے جلد قرار واقعی سزا دی جائے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کا جو انجام ہے اسے جہنم میں پہنچایا جائے، دنیا میں بھی اسے بھیانک عبرتناک انجام سے ہم کنار کرنا چاہیے، تاکہ وہ دنیا میں مثال و نمونہ بن جائے کہ کوئی شخص سرکار علیہ السلام کی ذات پہ نہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرے، نہ جملہ نکالنے کی کوشش کرے۔ ارے یہی وہ ذات ہے جس کی خاطر کائنات بنے ہیں، یہی وہ ذات ہے جس کی خاطر سب کچھ بنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت و اہل سنت، ماہی شرک و بدعت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ان سب کا عشق مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ چند کلمات جو میں نے سرکار کی یاد میں عرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارا وہاں سے یہاں آنا، اللہ قبول فرمائے آپ سب کا یہ ذکر سننا۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، گرمی کے دن ہے، چمڑے کا بستر لگا ہوا ہے، پسینہ اقدس جسم سے جاری ہے۔ حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا شیشی لیتی ہیں، سرکار کے پسینے اقدس کو جمع کرتے ہیں، سرکار کی آنکھ مبارک بیدار ہوتی ہے، فرمایا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جمع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور یہ پسینہ مبارک اتنا معطر ہے کہ سارے عطر اس کے سامنے ہیج ہو جاتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہے کہ مدینے میں کسی کی شادی ہو تو دلہن کو یہ پسینہ لگا۔ اچھا آپ کے پاس وہ شیشی مبارک تھی اور آپ کے پاس وہ پسینہ اقدس بھی تھا،
کہتے مدینے میں جب کسی کی شادی ہوتی دلہن کو سجا بنا کے تھوڑا سا پسینہ لگا دیا جاتا، جب پسینہ لگ جاتا تو نہ وہ گلاب چاہتی نہ اسے عطر کی ضرورت ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میری گل کا پسینہ، گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، چاہتا ہوں نہ خوشبو نہ لطافت، نہ خوشبو نہ لطافت، کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول، کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول، کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول، کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، یہ جتنی کاوشیں گڈو بھائی نے اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے، یہ ان میں اہلیت تھی، یہ ان میں توفیق تھی، یہ ان میں صلاحیت تھی؟ نہیں، سرکار کی نظر عنایت، سرکار کی نظر عنایت، اور جب سرکار کی نظر ہو تو انسان تنہا بھی ہو کر حکمران میں ٹکر لے جائے، سرکار کی نظر ہونی چاہیے، کچھ بھی نہ ہو بے ہتھیار ہو کے سب کچھ ہلا کر دیتا ہے، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، کوہ محن گناہوں کا پہاڑ، گناہوں کا پہاڑ، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو گناہگار اتنے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے پہاڑ ہو گئے ہیں، اب ہم اس کو کیسے نیکیوں میں تبدیل کریں؟ حضور اگر آپ چاہیں تو پورا پہاڑ جو ہے نیکیوں کے پھولوں میں بدل دیں، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، سرتاب قدم ہے تر سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن، شزم شزم شزم